تو ہم اپنا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل۔ یہ حروف ہیں، حروف کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اپنے اسم یا فعل کے ساتھ مل جاتے ہیں تو میننگ فل ہو جاتے ہیں، میننگ دینے لگ جاتے ہیں۔ اگر اکیلے ہوتے ہیں تو میننگ فل نہیں رہتے، لیکن یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ مشبہ یعنی کہ تشبیہ دیا ہوا، ریزیمبل کس چیز سے ہوتا ہے؟ فعل سے ریزیمبل ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس میں کیا کیا ریزیمبلنس ہے، مشابہت ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے جب تفصیل سے پڑھیں گے نا اس کو، حروف مشبہ کو، تو وہاں اس کو دیکھ لیں گے۔ ابھی ہمیں جو بنیادی باتیں اس کے بارے میں جاننی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب حروف مشبہ بالفعل آتے ہیں تو اپنے آگے والے اسم کو نصب دیتے ہیں، یعنی کہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ جس اسم کے ساتھ لگیں گے اسے حالت نصب میں لے جائیں گے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہے، اور چونکہ فعل سے لفظی و معنوی مشابہت رکھتے ہیں اس لیے انہیں مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اب لفظی اور معنوی مشابہت کس طرح سے ہوتی ہے یہ ہم آگے جب تفصیل میں پڑھیں گے، جب وہاں دیکھ لیں گے۔ اس کو بس ایسے ہی ابھی جان لیجئے گا کہ اس کی مشابہت فعل کے ساتھ ہوتی ہے، لفظی بھی یعنی کہ صیغے کے اعتبار سے بھی اور میننگ کے اعتبار سے بھی، تو اسی لیے اس کو مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 حروف ہیں۔ سب سے پہلا ہے انا، جس کی میننگ بے شک، اس کا استعمال آپ نے بہت پڑھا ہوگا قرآن کے اندر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کئی جگہ استعمال ہوا ہے قرآن میں انا کا۔ تو یقینی طور پر کسی بات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی بات میں کوئی شک کا ابہام بھی باقی رہنے نہیں دیتا یہ انا۔ تو تاکید کا معنی دیتا ہے، بے شک اس کی عام طور پر میننگ کی جاتی ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے۔ دوسرا ورڈ ہے انا۔ انا کا معنی بے شک بھی ہے اور اس کا معنی کے بھی استعمال ہوتا ہے، جملے کے درمیان میں عموماً یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے کأنا۔ اب دیکھیں کا اور انا، کا تو ہم حروف جارہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کل اسدی، شیر کی مانند۔ اچھا، کا اور انا کا ایک جوڑ بن گیا، مرکب بن گیا، تو کأنا کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ جب کا اور انا مل جاتے ہیں تو اس کے اندر تشبیہ کا پہلو اور مضبوط ہو جاتا ہے اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے تشبیہ کے اندر، تو میننگ اس کی جاتی ہے گویا کے۔ اور میں نے آگے اس میں بیان بھی کر دیا ہے کہ تشبیہ کے لیے لیکن حروف جر کا کی تشبیہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کا اکیلا تھا تو اس کی تشبیہ سنگل تھی کا کی، جب یہ انا کے ساتھ مل گیا ہے تو ظاہر ہے اس کی جو تشبیہ ہے اس میں تاکید پیدا ہو گئی۔ چوتھا ورڈ ہے لاکنہ۔ لاکنہ کی میننگ ہے لیکن۔ پانچواں لیتا، کاش، تمنا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور چھٹا ہے لعل، شاید، امید اور توقع کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لفظی طور پر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ چار لیٹرز پر مبنی ہیں، حروف بھی کہلائے جاتے ہیں اور 4 لیٹرز پر مبنی بھی ہیں، کاف، حمزہ، نون اور نون۔ لاکنہ میں دیکھیں لام، کاف، نون، نون، لعل میں لام، عین، لام، لام، تو 4 لیٹرز پر مبنی بھی ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ لفظی طور پر بھی فعل کی مشابہت رکھتے ہیں۔ باقی میں نے بتایا نا کہ اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے جا کر جب ہم جملے بنائیں گے، جملہ اسمیہ، وہاں پر تفصیل سے اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ 6 حروف ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا ہے، حروف مشبہ بالفعل کو ترجمے کے ساتھ، اور یہ کچھ آیات ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، انا کا استعمال تو آپ کو معلوم ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ آیات دیکھ لیجئے گا۔ یہاں ایک پوائنٹ ہے، اس کو میں کلیئر کر دوں کہ حروف مشبہ بالفعل
اگر یہ آپ کے ضمیر متصل کے ساتھ آتے ہیں. اب دیکھیں ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کو میں ریوائنڈ کروا دوں. ضمیر منفصل وہ ہوتی ہے جن میں ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ میں, تم, ہم اور وہ, جیسے کہ انا, نحن, ہوا, انت, یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا, ضمیر متصل کے اندر ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ضمیر متصل میں میرا, ہمارا, تمہارا, اس کا, یعنی ہم کسی کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ضمیریں کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہو, کا, یا اور نہ, یہ ضمیریں ہم استعمال کرتے ہیں متصل کے اندر. اچھا, حروف مشبہ بالفعل اگر ضمیر متصل سے مل جاتے ہیں تو میننگ اس کی منفصل والی ہوتی ہے. یعنی کہ انکا جب آپ کہتے ہیں تو بے شک تمہارا کے بجائے بے شک تم استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. انہو, بے شک وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اننی, بے شک میں, جیسے کہ یا کا مطلب ہوتا ہے میرا, انا کا مطلب ہوتا ہے میں, لیکن جب ان نہ کے ساتھ یا متکلم استعمال کیا جاتا ہے انی, تو ترجمہ ہوتا ہے بے شک میں. اننا, بے شک ہم, جبکہ نا کا معنی ہوتا ہے ہمارا. تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ انا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ضمیر متصل استعمال کی جاتی ہے تو منفصل کی میننگ دینا شروع کر دیتی ہے. یہ میں نے نوٹ بھی یہاں لکھا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جب ضمیر متصل کے ساتھ آتے ہیں تو معنوی اعتبار سے, یعنی میننگ کے اعتبار سے انہیں ضمیر منفصل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے.